بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پیدائش بعثت نبوی کے سال ہوئی۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے کم سن صاحبزادی تھی اور آپ کو انتہائی محبوب بھی تھی۔ سیدہ فاطمہ کا حلیہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھا، چنانچہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد ہے کہ فاطمہ کی گفتگو، لب و لہجہ، نشست و برخاست کا طریقہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا ہے۔ سیدہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی محبوب تھی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا شمار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی چند ان خوش نصیب عورتوں کے اندر کیا ہے جو مقدس خواتین میں شمار کی جاتی ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف کی روایت کے مطابق فرمایا، کفاک من نساء العالمین مریم ابنۃ عمران وخدیجۃ ابنۃ خویلد وفاطمۃ بنت محمد وآسیۃ امرأۃ فرعون، یعنی اگر تم عورتوں میں سے کسی کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو تو مریم بنت عمران، سیدہ خدیجہ، سیدہ فاطمہ اور سیدہ آسیہ تمہارے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے جب بھی سفر کے لیے آپ علیہ السلام تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ سے ملاقات فرماتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سیدہ فاطمہ ہی سب سے پہلے ملنے کے لیے آپ سے تشریف لاتے۔ ہجرت سے قبل جب مکہ کے اندر عقبہ ابن ابی معیط نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجڑی پھینکی تو سیدہ فاطمہ کو علم ہوا، بھاگتی ہوئی آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوجڑی ہٹائی اور عقبہ کو برا بھلا بھی کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کا نکاح اپنے پروردہ اور تربیت یافتہ بھائی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے فرمایا۔ سیدہ فاطمہ کی اولاد کے اندر حضرت سیدنا حسن، سیدنا حسین، محسن، ام کلثوم اور زینب رضوان اللہ علیہم وعلیہن اجمعین شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب سے بھی بہت زیادہ محبت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد اولاد ہے سیدہ فاطمہ، جن سے نسب آگے بڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ فاطمہ کا تعلق انتہائی والہانہ تھا۔ اس کے باوجود سیدہ کے گھر کی حالت یہ تھی کہ چکی پیستے پیستے آپ کے ہاتھوں پر چھالے بن گئے تھے اور پانی بھر بھر کے سینے پر گٹھے بن گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات سے ایک دن قبل سیدہ فاطمہ کو بلایا اور ان کے کان میں کچھ ارشاد فرمایا، جس پر سیدہ فاطمہ رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ اور ارشاد فرمایا تو سیدہ فاطمہ ہنسنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ام المؤمنین اما جان اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس متضاد کیفیت کے بارے میں استفسار کیا تو فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے دنیا سے کوچ کر جانے کی اطلاع دی تھی، جس پر میں رو پڑی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے خاندان میں مجھ سے سب سے پہلے ملنے والی تم ہو۔ اس پر مجھے ہنسی آ گئی۔ سیدہ فاطمہ شرم و حیا کا پیکر تھی۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ مجھے یہ طریقہ جو عورتوں کے دفن کرنے کا طریقہ ہے بالکل پسند نہیں۔ تب تک عورتوں کو مردوں ہی کی طرح دفن کیا جاتا تھا۔ اسماء بنت عمیس نے کہا کہ حبشہ کی عورتوں کو دفن کرنے کا میں نے ایک طریقہ دیکھا ہے، اور انہوں نے وہ طریقہ جس طریقے پر آج کل عورتوں کو دفن کیا جاتا ہے حضرت سیدہ فاطمہ کو بتایا۔ سیدہ فاطمہ کو یہ طریقہ انتہائی پسند آیا، چنانچہ انہوں نے اپنے دفن کے وقت پر پردے کی خاص تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد 11 ہجری 3 رمضان المبارک بروز منگل
جگر گوشہ رسول اس دار فانی سے دار بقا کی جانب کوچ فرما گئی، اور ان کی وصیت کے مطابق ان کی تدفین رات کے اندھیرے میں کی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے اہل و عیال کو سیدہ فاطمہ کی سیرت اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔